ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر صحابہ مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس بیعت کا رواج تھا، دستور تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر جہاں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوتے تھے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص موقعوں پر اپنے صحابہ سے بیعت بھی لیا کرتے تھے، اور مسلمان مرد و عورت باوجود مسلمان ہونے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرتے تھے کہ ہم برائی کے قریب نہیں جائیں گے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم کسی کا قتل نہیں کریں گے، اور ہم سے زنا کا سلوک نہیں کا ذکر قرآن کریم کی 28ویں پارے میں موجود ہے۔ غزے کے حالات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے بیعت کا رواج ہے، بیعت کا دستور ہے، اور وہی اصل ہے صوفیاء کرام کے ہاتھوں پر، مشائخ کے ہاتھوں پر بیعت کی، جس کی اصل قرآن کریم اور سنت رسول میں موجود ہے۔ وہ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں جو مشائخ کے ہاتھوں پر بیعت ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے گویا قیامت کے میدان میں ایک شفیع تلاش کر لیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو وابستہ کراتا ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات کے اس محلے میں حضور سرکار کرام بھی تشریف لایا کرتے تھے، پھر آپ کے بعد اور آپ کی حیاتی میں حضور شیخ اعظم مسلسل آتے رہے، اور پھر اس کے بعد حضور تائید ملت اور مسلسل حضور اشرف ملت کا آنا ہوتے رہتا ہے۔ اس لیے میں جانتا ہوں کہ یہاں کے لوگ پہلے ہی سے بیعت سے جڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ظاہر ہے لوگ سستی میں رہ جاتے ہیں اور بعد میں خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو لوگوں کی اسی خواہش کو دیکھتے ہوئے حضرت مولانا شاہ عالم صاحب نے گزارش کی کہ جو لوگ اب تک بیعت نہیں ہوئے ہیں اور بیعت ہونے کے خواہش مند ہیں، وہ آگے آئیں اور سلسلے سے جڑ جائیں، مشائخ سے فیضان لوٹ لیں۔ لہذا آپ کو یہ موقع دیا جا رہا ہے، اب جو حضرات آ گئے ہیں ہمارے حضور کلمات کا بیعت میں اعادہ فرمائیں، آپ حضور کے ساتھ اعادہ فرمائیں اور سلسلہ اشرفیہ سے جڑ جانا۔ میری طرف سے آپ کو